آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ 2009 میں آئی واز ان کلاس 9 تو میرے گھر کے اوپر بلاسٹ ہو گیا تھا. اسکول جانے میں اور کالج میں نے وہ پرائیویٹلی پھر مجھے کرنا پڑا ڈیو ٹو سم سیکورٹی کنسرنس. آپ کی پارٹی کی جانب سے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. تنقید بائی اصلاح کرنا وہ تو میرا حق ہے اور وہ مجھے حق اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے. والد صاحب سے انہوں نے مجھے فون کیا, نے کہا یار تو میرے محکمے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اینٹی کرپشن اور نیب کے آپ پر الزامات رہے, اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ 1985 میں میرے والد صاحب نے پولیس جوائن کی تھی. ہم نے ان کو 1985 سے ریکارڈ دیا. انہوں نے 10 سال کا مانگا تو ہم نے تقریباً ان کو 30 سال کا ریکارڈ دے دیا. میں اس ایوان کی بڑی عزت کرتا ہوں, تو آپ اس ایوان کو جو ہے وہ لوگوں تک لے کے جا رہے ہیں, تو میں آپ کو بڑا اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور بیسٹ وشز بھی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثاقب علی اور آج ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق PP-140 شیخو پورہ سے ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد اویس ورک صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا اور اس کی کچھ یادیں جو ابھی بھی آپ کو کچھ لمحات ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد آتے ہوں گے. الحمدللہ ثاقب بھائی, اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر جہاں پہ لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, ان حالات کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی رہی ہے الحمدللہ. بچپن آپ کو پتہ ہے جیسے سب بچوں کا ہوتا ہے, کھیل کود کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر الحمدللہ بہت اچھا گزرا. لیٹر جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ پریشانیاں بھی آئیں, کچھ آپ کو جیسے میرا پتہ ہے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی, تو مجھے کچھ اسکول جانے میں اور کالج میں نے وہ پرائیویٹلی پھر مجھے کرنا پڑا ڈیو ٹو سم سیکورٹی کنسرنس. تو اس دوران یقیناً تھوڑی سی پریشانیوں سے بھی گزرا, لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان رہا ہے. اس کی کچھ لمحات, کچھ یادیں, کچھ شرارتی تھے؟ نہیں, شرارتیں کرتے تھے, کافی زیادہ کرتے تھے. خاص طور پہ جو اسکول کے اندر زیادہ تھا, گھر کے اندر نہیں. گھر کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسپلن کے ساتھ ہر چیزوں کو کرتے تھے, لیکن اسکول میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے دوستوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو وہ کافی اچھا گزرا ہے الحمدللہ. ٹائم بڑی یادیں ہیں, بلکہ میرے جو دوست تھے بچپن کے جو میرے ساتھ کلاس 1 میں پڑھتے تھے, تو آج بھی وہی دوست ساتھ ہیں الحمدللہ, اور انہیں کے ساتھ یادیں آج بھی گزر رہی ہیں الحمدللہ. آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے جی انیشلی جب اپنا اسکول ہے میرا, یہ کیتھیڈرل اسکول ہے مال روڈ کے اوپر, ہائی کورٹ کے اپوزٹ, وہاں سے. اس کے بعد تھوڑا سا کیونکہ میرے والد صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ پولیس میں تھے, تو 2009 میں آئی واز ان کلاس 9 تو میرے گھر کے اوپر بلاسٹ ہو گیا تھا. اس کی وجہ سے پھر کچھ کیونکہ دہشت گردی کے خلاف والد صاحب جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے تھے. لاہور CIA کو ہیڈ کر رہے تھے وہ, اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کو دہشت گردی کا اور ان مسائل کا بہت سامنا تھا, ہر رائے روز دھماکے اور ہو رہے تھے, تو کچھ ہمیں ڈائریکٹ تھریٹس بھی آئیں. اس کی وجہ سے مجھے پھر اپنا او لیولز جو ہے وہ پرائیویٹلی کرنا پڑا اسکول سے. مجھے 9th کلاس کے بعد او لیولز کیا, اس کے بعد میں LGS پیراگون کے اندر میرا ایڈمیشن ہوا. اگین جب میں نے اپنا A1 کمپلیٹ کیا فور A لیولز, تو A1 کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ سے ہمیں جو ہماری کلتن دہشت گرد جماعتیں ہیں ان کی جانب سے ان کو پتہ لگا میرے ویئر اباؤٹس, اور وہ کافی ساری ڈیٹیل میں پھر چیزیں تھیں. اس کی وجہ سے مجھے پھر A لیولز جو ہے وہ A2 جو ہے اپنے ایگزامس جو ہیں وہ مجھے پرائیویٹلی دینے پڑے. اس کے بعد جو بیچلرز ہے وہ میں نے پھر FC کالج لاہور سے جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری کے اندر جو ہے وہ کیا. آپ نے اپنی جو سیاسی جرنی تھی وہ کب اور کہاں سے سٹارٹ کی؟ سیاسی جرنی میرے اس سے پہلے جی, میرے سے پہلے میرے چچا جو ہے وہ رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں, MLA رہے ہیں وہ شیخو پورہ سٹی سے. تو سیاست کے ساتھ لگاؤ اور معاملات تو ظاہر ہے تبھی سے شروع ہو گئے تھے, کیونکہ ہمارے جو بیسیکلی ایک نظام ہے اس کے اندر جو آپ کے ووٹر ہوتے ہیں وہ بیسیکلی صرف ووٹر نہیں رہ جاتے, وہ آپ کی فیملی کے اختیار حصہ بن جاتے ہیں. تو یقیناً ان کے ساتھ رابطے اور دیگر معاملات وہ بڑھتے چلے گئے, اور دوستوں کی جانب سے, عزیز و اقارب کی جانب سے, جو ہمارے ساتھی تھے ان کی جانب سے, مجھے تقریباً 18 کے اندر میری ایج جو ہے تقریباً پوری ہوئی ہے. تو مجھے وہ 18 سے آنورڈز انہوں نے بڑا پریشرائز, میرا والد صاحب کا یا میرا ذہن نہیں تھا سیاست میں آنے کا, لیکن ان کی جانب سے بہت زیادہ مجھے زور دیا جاتا تھا. وہ 1-2 الیکشن اسی طرح اسکپ ہوئے, پھر والد صاحب بھی مانتے نہیں تھے, لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا سب ساتھیوں نے, دوستوں نے, تو پھر مجھے بیسیکلی والد صاحب کی طرف سے اجازت ملی کہ یار اب اگر اس کے بعد اگر میں تمہیں کروں تو میں سمجھتا ہوں شاید میں تمہارے ساتھ زیادتی نہ کر رہا ہوں. تو اگر لوگ واقعی چاہتے ہیں اور تمہاری نیک نیتی ہے اور تم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہو, انہوں نے کچھ شرائط رکھی مجھے, انہوں نے کہا میں نے زندگی ایسے گزاری ہے, اگر ان شرائط بھی پورا کرتے ہو تو پھر تم ضرور اس کے اندر آؤ. وہ شرائط بتانا چاہیں گی؟ بس اس میں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اور دینی لحاظ سے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں,
جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرہ بطور اسلامی ملک ہونے کے کچھ دین کے ساتھ معاملات بھی جڑے ہوئے ہیں، جن کو شاید ہم بڑا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کبھی کبھی، بڑے لوگ اس پہ عمل درآمد آج بھی کر رہے ہیں، تو میں تو جو کوشش کر رہا ہوں، تو ان میں سے کچھ چیزیں ایسی تھی، ایک تو رزق حلال کے حوالے سے تھا کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ایک نوالا بھی رزق حرام کا جو ہے وہ آ، نیچے نہیں جانا چاہیے گلے سے، ایک تھا وہ، اور دوسرا یہ تھا کہ لوگوں کا جو درد دل ہے وہ ضرور اپنے دل کے اندر رکھنا۔ احساسات جو ہے وہ انسان کو زندہ رکھتے ہیں، جب احساسات ختم ہو جاتے ہیں تو زندہ اور مردہ کے اندر فرق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بس کچھ ایسے معاملات تھے جی۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے سارا فیصلہ ہو گیا، جب آپ کے والد صاحب نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ سیاست اب کر سکتے ہیں، جی تو تب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ہی جوائن کی؟ پاکستان تحریک انصاف کا دیکھیں، عمران خان جو اس ملک میں نظریہ لے کے، خاص طور پہ جو میری عمر کے لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، اس کو فرسٹ ٹائم جو ہے ان کو ایک اوپینین کا بھی رائٹ ملا۔ اس سے پہلے ہمارے نوجوانوں کے پاس تو ایک اوپینین کا بھی رائٹ نہیں تھا، تو وہ نوجوانوں کی آواز بنے، انہوں نے امپاور کرنے کی کوشش کی۔ تو میرا خیال ان کے بہت سارے جو خیالات تھے کہ اس ملک میں دو نہیں ایک نظام چلنا چاہیے، چاہے وہ عدل کا ہو، چاہے وہ تعلیم کا ہو، کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ ایک نظام ہونا چاہیے، ایک امیر اور غریب کا فرق ختم ہونا چاہیے، ایک سوسائٹی کے اندر بیلنس کریٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو مجھے اپیل کیں، اور اس سے پہلے بھی کیونکہ ہمارا مین جو ہے وہ میرے چچا بھی، میں نے آپ کو بتایا کہ ایم ایل اے رہے ہیں، تو ہمارا 2011 سے ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیشن تھی، تو وہ ایک پلیٹ فارم آلریڈی الحمدللہ اویلیبل بھی تھا، تو اسی کو کنٹینیو کیا پھر۔ تو جب آپ نے وہ پارٹی کا منشور سارا دے کے پارٹی جوائن کی، ابھی آپ ایم پی اے بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو پارٹی کے اندر آ کے بھی واقعی وہ لگا کہ جو میں نے چیزیں دیکھی تھی وہ سیم تھیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو نعرے ہیں اور یہ جو معاملات ہیں، یہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے، اور یہ اوور نائٹ چینج بھی نہیں آتی ہوتی، اور ان چیزوں پہ امپلیمنٹ کرنا جو ہے نا، وہ آپ جب ہر روز رات کو سو کے اٹھتے ہیں نا، تو اسی عزم کے ساتھ آپ کو اٹھنا پڑے گا، اور پھر چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ دوسرا، کیونکہ میں جب الیکٹ ہوا تو ہمیں جس طریقے سے بھی آپ کہہ لیں، لیکن ہمیں بیٹھنا اپوزیشن میں پڑا، حالانکہ ہماری پارٹی کے خیالات اور ہمارے خیالات جو اس کے برعکس ہے کہ ہمارا ووٹ بینک جو ہے بہت زیادہ تھا اور ہماری سیٹ زیادہ تھیں، لیکن وہ جس طریقے سے بھی انہوں نے اس کو کیا، تو ظاہر ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کا ہوتا تو ہے معاملات، آپ اس کو ڈلیور کرنے میں بھی چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی بھی الحمدللہ آج بھی اگر میں دیکھتا ہوں، کیونکہ جو عمران خان کی آج بھی آواز پبلک میں آتی ہے، جو پیغامات آتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس طرح سے ہمارے اندر موجود بھی نہیں ہے، تو لیکن وہ اپنے جو وعدے تھے اس پہ قائم ہے۔ اگر کل کو پارٹی کا کوئی فیصلہ آپ کے ضمیر سے ٹکرا جائے، آپ ضمیر کی سنیں گے یا پارٹی کے فیصلے کی؟ میں اپنے ضمیر کی سنوں گا، اور یہ ہماری پارٹی کے اندر بھی میں ذاتی طور پہ آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں، بہت سارے معاملات ہیں آج بھی جس کے اوپر میں اختلاف رائے رکھتا ہوں، اور اختلاف کرتے ہیں پارٹی میٹنگس کے اندر کرتے ہیں، اور جس میں ہماری دلیل کے اندر وزن ہوگا، دلائل میں وزن ہوگا، وہ پارٹی اس سے ایگری بھی کرتی ہے بہت دفعہ، اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈائلاگ کے بعد میں سرنڈر کر دیتا ہوں کہ شاید میرا ویو پوائنٹ جو ہے وہ مختلف تھا، لیکن ان کا ویو پوائنٹ جو ہے وہ بہتر تھا دوسرے دوست کا۔ تو وہ پھر اختلاف کا سامنا تو کرنا پڑتا ہوگا۔ اب لازمی کرنا پڑتا ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے، اختلاف جو ہے وہی آپ آگے بڑھنے کے لیے اختلاف ضروری ہے، آپ زمین پہ چلتے ہیں تو آپ کو زمین کے ساتھ جب آپ پیر رکھتے ہیں، آپ کا اختلاف ہوتا ہے تو آپ اگلے قدم پہ آتے ہیں۔ کیا سیاست صرف جلسوں اور نعروں کا نام ہے یا پھر سیاست کے اصلی معنی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میرے نزدیک سیاست جو ہے وہ خدمت کا نام ہے، وہ ڈلیور کرنے کا نام ہے، اور جو جلسوں کے اندر آپ نے وعدے کیے ہیں ان کو تکمیل کرنے کا نام ہے۔ ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی یہ بہت بڑا ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ الیکشن کے اندر وعدے کچھ کرتے ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں کرتے، تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ میرے حلقے کے حوالے سے بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جو میرے دوست جو ہیں آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے، وہ پورے نہیں ہوئے، بہت سارے مسائل ہیں ایسے ہی، ہمیں یہ نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمل درآمد اور حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کا نام سیاست، لوگ آپ کے خیال پریشانی ہو۔ کے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا میرا خیال ہے جو موجودہ 3-4 مسائل ہیں، جو شاید میرے حلقے کا نہیں ہوگا، پورے پنجاب کا بھی ہوگا، اور پنجاب سے باہر اگر میں دیکھوں تو پاکستان کا ہی وہی مسئلہ ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ بے روزگاری ہے، لوگوں کو روزگار نہیں ہے، نوجوان جو ہے وہ روزگار کی تلاش میں پھر رہے ہیں، صحت کا نظام نہیں بہتر ہو رہا، میڈیسنز لوگوں کو نہیں مل رہی ہیں، بہت سارے وعدے کرنے کے باوجود بڑی پریشانی ہے، کیونکہ میں ایک میرے جو بزرگ ہیں انہوں نے ایک بنیاد رکھی تھی، ایک این جی او بھی ہم رن کرتے ہیں،
کچھ ایمبولینسز ہیں ہماری، اور اس کے تحت کچھ نظام اپنے ذاتی طور پہ کوشش کرتے ہیں جو مخلوق خدا کے لیے کر سکیں. تو وہ کیونکہ مجھے خاص طور پہ صحت کے حوالے سے مجھے زیادہ تھوڑا سا اس حوالے سے انفارمیشن بھی ملتی رہتی ہے، اور کیونکہ ویسے بھی پبلک ڈیلنگ ہے تو یہ بڑا نظام بہت خراب ہے صحت کا. پھر تعلیم کے حوالے سے دنیا جو ہے بہت آگے چلی گئی ہے. ابھی یہ آئی ٹی کا جو ہے یہ دور چل رہا ہے، اے آئی کا ٹائم چل رہا ہے. تو ہم بیسیکلی ان ساری چیزوں میں لیگ کر رہے ہیں. کل کو ہماری اسی نوجوان نسل نے جو ہے وہ پوری دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے، پاکستان کا نام جو انشاءاللہ روشن کرنا ہے، لیکن ہم ان کو وہ ریسورسز اور وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کرنی چاہ رہے. جو ٹولز ہیں، جن ٹولز کے ذریعے انہوں نے کامیاب ہونا ہے اور ملک کو کامیاب کرنا ہے، وہ ٹولز نہیں ہم پرووائڈ کر پا رہے. اب بے روزگاری کا جیسے میں نے آپ کو بات کی، اب بے روزگاری کے اندر دیکھیے پہلے کیونکہ دوست فون کرتے تھے ہماری ممی نے، کیونکہ انڈسٹریل ایریا بھی یہ کافی زیادہ حلقے میں آتا ہے، تو پہلے دوست فون کرتے تھے کہ ہمیں جاب چاہیے. اب وہ فون تو اپنی جگہ آ رہے ہیں، لیکن جو دوست آلریڈی کام کر رہے ہیں وہ فون کرتے ہیں کہ آپ فیکٹری مالکان کو یا ان کے جو متعلقہ افسران ان کو ہماری جگہ ریکویسٹ کریں کہ ہمیں نوکری سے نکالیں بھی نہ. تو لہٰذا جو نوکری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مسائل ہیں کہ ان کو بھی ایک جو جاب سیکورٹی نہیں ہے، ان کو بھی نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ انڈسٹری نہیں چل رہی. یہ مسائل ہیں اور یہ پورے ملک کے مسائل ہیں. اس کے علاوہ میرے حلقے کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی بہت مسائل ہیں. سیوریج کے بڑے ایشو ہیں، صاف پانی کے بڑے مسئلے ہیں، انبار ہے مسائل کا. لیکن ان کو سالو کرنے کے لیے آپ نے حکومت سے کوئی اپیل کی؟ دیکھیے میں نے یہاں پہ متعدد بار آواز اٹھائی ہے. ہمارا بھی 2 بجٹ جو ہے وہ پاس ہو چکے ہیں، سپلیمنٹری بجٹ اس کے علاوہ پاس ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے بھرپور آواز کی ہے، اٹھائی ہے، کوشش بھی کی ہے، لوگوں کے مسائل کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ میں نے اپنے حلقے کے عوام سے بھی وعدہ کیا تھا. میں نے جو پہلی اسمبلی میں تقریر کی تھی تو میں نے اس تقریر کے اندر بھی یہی کہا تھا کہ میرے جو حلقے کے عوام ہیں میں ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں جواب دوں. تو لہٰذا اسی نظریے کے تحت، کیونکہ ان کو آخرت میں بھی جواب دینا ہے، ایک رشتہ جو قائم ہو گیا ہے یہ اب قیامت والے دن مجھے ان کا حساب دینا پڑنا. تو اس نظریے کو یاد رکھتے ہوئے جو ہے وہ کوشش کی ہے. آپ کے والد صاحب ایک اعلیٰ عہدے پہ پولیس کے اندر فائز رہے، لیکن آپ کی پارٹی کی جانب سے متعدد بار اکثر اوقات جو ہے نا وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ نے کبھی ذاتی طور پہ یہ چیز محسوس تو نہیں کی؟ جہاں پہ بات ہے تنقید کرنے کی، بے تنقید تو نہیں کرنی چاہیے کسی پہ بھی، لیکن تنقید با اصلاح کرنا وہ تو میرا حق ہے اور وہ مجھے حق اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے. تو وہ تنقید تو میں بھی کرتا ہوں. میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ متعدد بار کی ہے، تعریف بھی کی ہے. جو اچھے کام ہیں ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے. تو کیونکہ بیسیکلی یہ جو پچھلے 2 سال گزرے ہیں اس میں پولیس اور پبلک انٹریکشن تو ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن یہ انٹریکشن تھوڑا سا ڈفرینٹ رہا ہے. کیونکہ تھوڑی سی سختی تھی، ظلم و بربریت کا دور بھی گزرا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں. تو ایک نیچرل چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب انصاف کا ٹائم آئے گا اور لوگوں کو جو ہے وہ حقیقی معنوں میں انصاف مہیا کیا جائے گا، تو یہ انشاءاللہ اگر وقتی طور پہ کوئی اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے تو حل ہو جائیں گے. پولیس کی بہت ساری قربانیاں بھی ہیں. میں ذاتی طور پہ میں نے کئی لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی شہادتیں دیکھی ہیں. میرے جو ہے بتایا میرے گھر پہ بلاسٹ ہوا تھا تو کلاس 9، تو میں نے تو میری آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا ہے جو لوگ جن کو میں صبح اسکول جانے ٹائم جو ہے میں مل کے گیا تھا تو واپسی پہ ان کے جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. تو یقیناً پولیس کی بہت ساری قربانی ہیں، تمام اداروں کی قربانی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ لوگ حقیقی معنوں میں ان قربانیوں کو بھی یاد رکھ سکیں. کسی ایک فرد واحد کی وجہ سے بھی کئی دفعہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو پولیس کے اندر بھی اس طرح کے کچھ مسائل ہیں. کبھی جب آپ نے تنقید کی ہو تو آپ کے والد صاحب کو کسی پولیس آفیسر نے کہا نہیں یار اپنے مڑے نہ ڈھکو؟ اچھا یہ ہوا ہے جی، یہ بلکہ 2 سے 3 دفعہ ہوا ہے. لیکن کیونکہ میں نے پھر ان سے والد صاحب سے انہوں نے مجھے فون کیا، نے کہا یار تو میرے محکمے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا. مذاق میں انہوں نے میرے سے بات کی. تو وہ پھر میں نے انہیں بتایا جب کیس میں کہ یہ اس طرح کی میٹر تھا کہ میرے بات علم میں آئی، وہ ایک خاتون کے حوالے سے تھا. وہ میں پھر ابھی وہ ہائی لائٹ نہیں اس کو کرنا چاہتا کیونکہ پھر کسی کے جی کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں پھر بار بار نہیں اجاگر کرنے چاہیے. وہ خاتون کے حوالے سے تھا تو وہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی پولیس نے. وہ پھر میں نے فلور پہ کیا، اس پہ ہماری اسپیشل کمیٹی کا بھی قائم ہو گئی اس کی انویسٹیگیشن کے اوپر. اس حوالے سے تھا. جب میں نے ان کو بتایا تو میں کہی یہ تو وہی ظلم ہے جس کو آپ نے ساری زندگی روکا ہے، تو میرے پاس تو پھر اسمبلی کا ٹول ہے، میں نے اسمبلی کے ٹول سے روکنا ہے. تو وہ پھر انہوں نے اس چیز سے بلکہ مجھے اپریشیٹ کیا کہ یار یہ بات تم نے ٹھیک کی ہے کہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. اس دفعہ پنجاب
पंजाब की जो वज़ीर आला हैं उन्होंने एक इदारा कायम किया है सीसीडी, उसके हवाले से आपकी क्या राय है? अच्छा, मैं पुलिस का जो बेसिकली काम है ना जी, पुलिस का काम है जुर्म के ख़िलाफ़ लड़ना, जराइम का ख़ात्मा करना। उसमें फिर मुख्तलिफ़ तरह के स्टेजेज़ हैं। जैसे एफआईआर लॉन्च होगी, उसके बाद वो जाएगी इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन स्टेज के बाद आप उसको अदालत के अंदर चालान को पेश करेंगे। फिर आपका कोर्ट के अंदर ट्रायल चलेगा। लेकिन ये जो हल है, ये बेहतर हल नहीं है। इसमें अगर देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है, और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत है खतर है। तो जिस कदर हम ये देख रहे हैं, मामलात बढ़ रहे हैं सख्ती के साथ लोगों के साथ, अगर उसमें कोई एक बेगुनाह इंसान भी मारा गया, तो फिर तो कुरान की हुक्म के मुताबिक तो पूरी इंसानियत का कत्ल हो गया। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन जो लोग जुर्म करते हैं, उसको उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जिसका जो जुर्म है, उस जुर्म के मुताबिक वो सज़ा ज़रूर पाएगा। और अल्लाह ताला का भी यही है, अल्लाह ताला भी कहता है मैं अदल करता हूँ, मैं इंसाफ़ करता हूँ, मैं माफ़ भी करता हूँ। तो नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चन है। ट्रायल जो है वो हर इंसान का हक है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, जो बंदा उस ट्रायल से गुज़र जाए और वो गुनहगार है, तो उसके लिए मैक्सिमम सज़ा होनी चाहिए। लेकिन इसमें बड़ी सख्ती है। किसी एक इंसान को नाहक आपने एक कांटा भी चबो दिया, तो उसका फिर हिसाब कैसे देना है? वो हिसाब भी तो देना पड़ना ना जी। क्या आपको लगता है कि इस इदारे के आने के बाद जराइम में कमी हुई है या मज़ीद बढ़े हैं? अगर आपके मैं हल्के आपको की अपने बात हलके की बात करूँ, तो मेरे हलके के तो बड़े हैं। मेरा वहाँ पे कल वहाँ पे मंडिया वाला मेरा जी गाँव है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। उधर 50 लाख रुपए की रॉबरी हुई है। उससे पहले 1-2 दिन रोज़ पहले ही, कुछ दिन पहले, वहाँ पे एक और रॉबरी हुई है, जो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे डकैत भी गए हैं, और उन्होंने कोई तकरीबन 10 से 15 लोग थे, जो उन्होंने की है। तो मेरे हलके में तो इसका असर नहीं आ रहा। क्या वहाँ पे एक्शन नहीं लिया जा रहा? एक्शन इसमें असल में ना, मैं आपको फ्रैंकली बात करता हूँ, जी। थोड़ा-सा ना पुलिस, क्योंकि मैं पुलिस के मामलात को समझता भी हूँ, सारी ज़िंदगी भी गुज़री है। थोड़ा-सा इस तरह हो गया है कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस है, ऑपरेशनल पुलिस है, आपके जो रूटीन में पुलिस आपका चल रहा था निज़ाम, वो देख रहा है सीसीडी की तरफ। अच्छा जी, कि इसको ये अब सीसीडी कुछ करेगी। वो अपने आराम से एसएचओ आपके डीएसपी साहिबान जो है, वो आराम से वो सीसीडी की तरफ वॉच कर रहे हैं। तो आपकी ये जो मेजॉरिटी जो पुलिस की है, वो आराम से बैठ गई है। मीनवाइल सीसीडी जो है, वो दीगर मामलात के अंदर मसरूफ़ है। तो मेरे ख़्याल है इसकी वजह से भी पुलिस के अंदर भी थोड़े-से मसाइल आए हैं इसकी वजह से भी। आपके वालिद साहब भी एक दबंग ऑफ़िसर रहे हैं। कब आपकी उनके साथ गुफ्तगू भी हुई होगी इस मामले के ऊपर। उनके क्या ख़यालात हैं इस इदारे के? मैंने जो आपको बात की है कुरान पाक के हवाले से, कि बेगुनाह जो है उसके साथ ज़ुल्म नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली मेरा या आपका, या अक्रॉस द बोर्ड में बात करता हूँ, आपको पूरे ईवान का, ये जो आपकी असम्बली है या पूरे सूबे का, सबका इशू एक ही होगा कि किसी के साथ नाहक ज़्यादती ना हो जाए। ये हम सब का कंसर्न है। क्योंकि जिस स्पीड से ये कर रहे हैं, उस स्पीड से इंसाफ जो है वो तकाज़े उसके पूरे नहीं हो सकते। इंसाफ के तकाज़े पूरे करना बहुत ज़रूरी है। और फिर अगर कोई साबित हो जाए, तो मैंने कहा उसकी सज़ा मैक्सिमम आप दें। लेकिन साबित होना तो ज़रूरी है ना जी। सर, ख़ानदानी असासों के मुतल्लिक एंटी करप्शन और नैब के आपा इल्ज़ामात रहे, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसमें 2018 के अंदर जी, मैं घर पे हम टीवी देख रहे थे, बैठे हुए थे। वो अचानक खबर चली उसमें कि जी नैब की इंक्वायरी खुल गई है। वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कोई भी ऐसा, एक आपको मैंने बताया कि एक जो लुक़मा है हराम का, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो भी हलक से नीचे नहीं उतरा। तो हम तो बड़े मुतमिन रहे हैं इसमें। आपको वहाँ पे 2 नाम नहीं शो हुआ? अरे नाम आया बाकायदा, इंक्वायरी, ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी कि इंक्वायरी खुल गई है। 1-2 और पुलिस अफ़सरान भी थे उस टाइम पे, बड़े अच्छे अफ़सर थे। सीसीपी लाहौर रहे हैं अमीन वैन साहब, उनके खिलाफ भी खुली है। 2-3 ऑफ़िसर्स के खिलाफ खुली। ख़ैर, इंक्वायरी स्टार्ट हुई, उन्होंने हमें भी बुलाया। इंक्वायरी के बाद हमारा जो है वो लिख के दे दिया गया कुछ महीने बाद कि जी इनका ये कोई ऐसी हमें चीज़ नहीं मिली। अमूमन होता ये है कि जब आपकी इंक्वायरी होती है, वो अगर बोर्ड को, फिर नैब बोर्ड को जाती है, जिसको चेयरमैन हेड करता है। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्लोजर लिख देता है कि हमें कोई चीज़ ही नहीं मिली, कोई एक पैसा भी ऐसा नहीं मिला, तो वो क्लोजर हो जाता है। लेकिन हमारा ये हुआ कि क्लोजर के लिए रिपोर्ट गई, लेकिन उसको अपग्रेड करके इन्वेस्टिगेशन स्टेट पे कर दिया गया। तो वो तकरीबन 5 साल चली, और उसमें मैं भी मुतअद्दिद बार गया।
ہم نے پھر انہوں نے ریکارڈ مانگا تھا 10 سال کا مانگتے ہیں غالباً، تو ہم نے پھر 10 سال کی بجائے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ایسے معاملات نہیں تھے، تو ہم نے 1985 میں میرے والد صاحب نے پولیس جوائن کی تھی، ہم نے ان کو 1985 سے ریکارڈ دیا، ان کو انہوں نے 10 سال کا مانگا تو ہم نے تقریباً ان کو کوئی 30 سال کا ریکارڈ دے دیا اپنا. ہم نے کہا جی آپ چیک کریں. اس میں انہوں نے بھرپور انویسٹیگیشن اسٹیج کیونکہ اپ گریڈ ہو جاتی ہے اس میں کیا. اب ہمارے جو دوست تھے جو میرے ساتھ کلاس یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں، اب جیسے کوئی دوست جاتا ہے تو آپ کوئی کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی ایشو ہوا ہے تو کئی دفعہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسکول کالج لائف اور ہوتی ہے. اگر کسی دوست نے مجھے ادھر کھانے کا بل اس نے دینا تھا تو میں نے پے کر دیا، تو کسی دوست نے کہا کہ تمہیں 20,000 روپये تمہارے اکاؤنٹ میں بھیجا، تو انہوں نے مجھے اس 20,000 کا ہی پوچھا کہ 20,000 روپये آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے آیا. تو مطلب انہوں نے کوئی ہمارے عزیزوں کا مطلب ہر تحصیل کے اندر انہوں نے لیٹرز بھیجے ہمارے رشتہ داروں سے لے کے ہمارے دوستوں تک. ان کے پتہ نہیں کیا عزائم تھے، خیر انہوں نے کیا، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اور اسی نیاب نے جو ہے وہ پھر کلوجر بھی کیا. انہوں نے تقریباً 3 سے 4 سال یہ انکوائری چلائی. میری شادی ہوئی، میری شادی سے اگلے دن بھی انہوں نے میرے والد صاحب کو بلا لیا کہ جی آپ شادی کے اخراجات بھی بتائیں آپ نے کہاں سے کیے. لیکن الحمدللہ ہم ذمہ دار ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے الحمدللہ. تو ہم نے ان کو ہر چیز جو انہوں نے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اس سے 10 گنا زیادہ ان کو پرووائڈ بھی کیا، اور بغیر وکیل کے میں خود بیٹھ کے، کیونکہ صاحب ہے ہی سیدھا سادہ تھا، تو وہ خود ہم تیار کر کے بھی ساری چیزیں کرتے رہے. تو کیس بھی کلوز ہوا اور الحمدللہ ابھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیب قوانین میں ترمیم ہوئی ہے، اب آسان ہو گیا. ہم نے ترمیم سے پہلے الحمدللہ ہمارا کیس کلوز ہوا تھا جب سختی کے ایلیمنٹ زیادہ تھے. ابھی تو بہت ساری ایسی شکیں آ گئی ہوئی ہیں کہ اگر آپ اس طرح ہے تو پھر بھی آپ کو جو ہے وہ بینیفٹ ملتا ہے. اس ٹائم کوئی بینیفٹ نہیں تھا، اس ٹائم تو صرف آپ کو نیب جیسے چاہے آپ کو کر سکتی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. پنجاب اسمبلی کے اندر جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان میں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹی، جی آپ سابقہ چیئر پرسن ہے اس کے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی تک آپ نے اس میں کن کن چیزوں پر کام کیا جو آپ آگے اس کو پیش کر سکیں؟ اچھا میں دیکھیے ساری چیزوں سے ہٹ کے نا میں ایک چیز کو اپریشیٹ کروں گا، اسپیکر صاحب نے جو کمیٹیز کا سسٹم ہے اس پہ واقعی ہی ایک جان ڈالی ہے، اور یہ چیز مجھے فیل ہوئی جب میں نے اس کمیٹی کو چیئر کیا. اتنے مسائل ہیں آج بھی ہیں جن مسائل کو آج تک ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. ہماری میں ابھی بہت ساری چیزیں آپ کو گنوا سکتا ہوں جن کو آج تک کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا، کیونکہ اداروں کے اوپر جو محکمے ہیں، محکموں کے اوپر منسٹریز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں تھا. تو بیسیکلی آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے یہ اس پورے ڈپارٹمنٹ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس قائم کرتی ہے آن بہاف آف دا ہاؤس. تو وہ جب ہم نے چیزوں کو دیکھا، ڈپارٹمنٹ کو دیکھا، تو بڑی تکلیف بھی ہوئی. اس میں بہت سارے افسران ایسے تھے، میں ہمارے ڈی جی فوڈ اتھارٹی یا پنجاب فوڈ اتھارٹی آصم جوید ہاشمی صاحب، کئی لوگ بڑے قابل بھی ہیں، وہ پھر ساتھ بھی دیتے ہیں تو پھر چیزیں آسان رہ جاتی ہیں. اور بھی دیگر افسران ہیں ان کے ساتھ پھر مل کے ہم نے اس کے اوپر محنت بھی کی، کام بھی کیا. بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے جو قوانین ایسے تھے کہ جن کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت تھی، لیکن ادارے کے وہ ڈپارٹمنٹ کو بنے ہوئے 10 سال 20 30 سال ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے اندر آج تک وہ ترمیم ہی نہیں کی گئی جن سے عوام کے جو ہے مسائل حل کیے جا سکے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل چھوٹی سی دیتا ہوں. میری پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ میں اس ٹائم پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی بھی آتا تھا. اب پنجاب فوڈ اتھارٹی اگر ایک انسپیکٹر بھی ہے، وہ کسی جگہ پہ جاتا ہے اور کسی ریسٹورینٹ پہ یا کسی جگہ پہ وہ جاتا ہے تو اس کو چیک کرتا ہے، اگر وہ معیار پہ صحت کی مطابق پورا نہیں اترتا اس کو جرمانے کا اختیار ہے. بالکل. اچھا اس میں پھر بہت ساری، کیونکہ ہمارا معاشرہ ہے نا، انجسٹیفائڈ جرمانے بھی کئی دفعہ ہو جاتے ہیں کہ مطلب اگر کسی بندے کی کوئی ایک بھی چیز جو ہے وہ غلط نہیں ہے لیکن جرمانہ ہو گیا، اب کوئی ایسی اتھارٹی نہیں تھی اب جہاں پہ آپ جا کے تو اس کے خلاف اپیل کر سکیں. اس پہ بھی ہم نے بڑی محنت کی. فوڈ اتھارٹی نے اس میں ہمارا بڑا ساتھ دیا، اس کو ہم نے پلیٹ فارم دیا. جو ہمارا سیکٹری تھا پرائس کنٹرول کا، اس کو امپاور کیا. یار اگر کسی بندے کو آپ نے 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا ہے، جو پتہ نہیں اس کی اگر کاسٹ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، اور اگر وہ ثبوت فراہم کرتا ہے کہ جی میرے ایسے معاملات تھے اور فوڈ اتھارٹی نہیں دے سکتی، تو وہ اپیل کا رائٹ ہونا چاہیے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ہم نے کچھ بل پاس کیے، کچھ کنزیومر کورٹس کے حوالے سے ایک بل آیا، وہ بڑا اچھا تھا. اس میں کنزیومر کورٹس کے اندر کچھ ایسی کورٹس تھی جن کے اخراجات جو ہے وہ ملینز کے اندر تھے پر منتھ، اور کیس وہاں پہ 1 یا 2 بھی نہیں تھا 6 مہینے کے اندر. تو وہ ہم نے جو ہے اس کو ہم نے پھر ڈسٹرکٹ سیشن کورٹس کے ساتھ اٹیچ کیا تاکہ اتنا بڑا جو کروڑوں روپے کا خسارہ ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جا سکے. ایسے بہت سارے دیگر معاملات کیے ہیں. پرائس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے یہ بیسیکلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے. یہ تو ایک بیسک اکنامکس کی ٹرم ہے. جب تک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو آپ ریزالو نہیں کریں گے اس کو نہیں. ہمارے ملک کے اندر ہر چیز کی جو پرائس کے اندر ہائکنگ آتی ہے اس کی صرف ہائک آتا ہے, اس کا ایک ہی ایشو ہے. جو آپ کا مڈل مین ہے وہ بینیفٹ لے رہا ہوتا ہے. جیسے میں کیونکہ زیادہ جو ہماری کموڈٹیز ہیں وہ گندم یا دالیں یا چیزیں, وہ چینی وغیرہ یہ ساری چیزیں, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک جو ہے, ہمارا جو محنت کش ہے, جو کسان ہے, وہ تو اپنی محنت کرتا ہے, وہ فصل بھی دیتا ہے, وہ فصل تیار بھی ہوتی ہے اور الحمدللہ بڑی ذخیرہ زمینیں ہیں ہماری. لیکن اس کے اندر وہ جو مڈل مین کے پاس آگے پھنس جاتا ہے, اس کے پھنسنے کی وجہ سے جو ہے جب وہ عام انسان کے پاس یا عام جو جنرل آپ کی پاپولیشن ہے اس تک جب پہنچتی ہے تو اس میں زمین اور آسمان کا فرق آ جاتا ہے. یہی ابھی ریسنٹلی گندم کے ساتھ ہوا کہ آپ نے گندم گندم پر بھی آپ نے کافی دفعہ آواز کوشش اٹھائی. کی ہے, کیونکہ میں ان مسائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. میں گندم کی پالیسی کیا ہے؟ گندم کی پالیسی کوئی واضح نہیں ہے ابھی. مجھے یہی تکلیف کی بات تھی کہ کیونکہ میں نے آپ کے سامنے میں نے اس ایوان کی تعریف کی, تو میں پھر اس ایوان کی عزت کرتا ہوں نا. تو اس ایوان کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے آ کے ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم سبسڈی بھی دینے جا رہے ہیں, پھر ہم اس کی سٹوریج کی جو ہے وہ کیپیسٹی دیں گے, سٹور آپ ہمارے پاس کریں, اس کی کاسٹ ہم پے کریں گے, ہم آپ کو لونز دیں گے, اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہم دیں گے. تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے لاسٹ ٹائم بھی میرے ڈی جی تھے ایک صاحب, میں وہ ان کا ٹرانسفر ہو گیا, میں ان کو بلایا, میں کہ نہیں مجھے آپ بتائیں, ایک کمپنی تھی, اس ایک کمپنی کو پورے پنجاب کا ٹھیکہ ملا ہوا, تو میں کہ اس کو کیسے ملا مجھے بتائیں. تو ڈی جی صاحب نے کہا مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دے, میں آ رہا ہوں. ڈی جی صاحب نہیں آئے, پھر میں ان سے تھوڑا سا برہم بھی ہوا اگلی میٹنگ کے اندر, تو وہ پتہ نہیں ان کا پھر ٹرانسفر ہو گیا. وہ آپ نے ادھر نہیں کروایا؟ نہیں, میں تو دیکھیں ان سے تو میں تو سوال کر رہا تھا نا گندم کے والے سے, تو نیکسٹ میٹنگ میں مجھے پتہ لگا کہ ڈی جی صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا. یہ بڑا ظلم ہوا ہے کسانوں کے ساتھ نا. یہ کسان کا حوصلہ بہت زیادہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کو بھی اللہ, کیونکہ وہ محنت کرتا ہے, تو جو محنت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہمت بھی دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. لوگ اپنی جنہوں نے اپنے بچیوں کی شادی کرنی تھی, وہ شادیاں کچھ لوگوں نے لیٹ کر دیں. تعلیم کے معاملات ہیں, لوگ فصل اٹھاتے ہیں, اس کو بیچنے کے بعد اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تعلیم کے معاملات میں لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی. اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار تھا تو اس کے علاج میں مسائل پیدا ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ فصل کے ساتھ وہ سارا سسٹم کی امیدیں وابستہ بالکل, نہیں ہیں. تو وہ بڑا ظلم تھا. اور وہ پھر کیونکہ ایک وعدہ تھا, وعدہ نہ کرتے تو پھر اور بات تھی. تو وہ وعدہ کرنے سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں, لوگوں کی امید توڑی ہے انہوں نے. اور اس کے تحت ابھی آپ دیکھیں کہ لوگوں نے گندم سے جو ہے وہ تھوڑا سی دوری اختیار کر لی ہے, جو ہمارے لیے مزید مسائل پیدا کرے گا. ہمارے پاس پہلے ہی جو آپ کو پتہ ہے کہ فارن ریزروز کی کمی ہے, ڈالرز کا فقدان رہتا ہے, ہم ایک ہی ڈالر کی ضرورت ہے اس ملک کو. اس کو ہی اگر ہم اپنے ملک سے کر سکتے تھے, اس کو امپورٹ کریں گے تو اس کا بڑا نقصان ہوگا. ایک پالتو جانوروں کی خوراک والا بل بھی آپ نے پیش کیا تھا. اس کے لیے میں نے آواز اٹھائی تھی, وہ مجھے نا بڑی تکلیف ہوئی. میں تھوڑے سے کبھی کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں یا ریسرچ کی بھی کوشش کرتے ہیں. ایک بہت بڑا ہمارا جو فورن ایکسچینج ہے وہ جا رہا تھا بلیوں کی, کتوں کی, جانوروں کی خوراک کے حوالے سے. تو وہ جب میں اپنے ملک کی طرف دیکھتا ہوں, میں اپنے شہریوں کی طرف دیکھتا ہوں جو سطح غربت سے نیچے آ گئے ہیں, ان کو تو کھانا نہیں مل رہا, ان کو تو صاف پانی نہیں مل رہا. تو پھر میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اشرف المخلوق انسان کو بنایا ہے, تو پھر انسان کو تو آپ نہیں دے رہے. تو ہاں, جو کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اس دنیا میں بہت زیادہ عطا کیا تھا, اگر ان کی بلیاں اور ان کے جانوروں کی خوراکیں باہر سے آئیں, اور میرے ملک کا عام جو بچہ ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہو, اور اس کو صاف پانی نہ ملے, اس کو ہائپیٹائٹس کا سامنا کرنا پڑے, اس کو دیگر بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے, تو یہ چیز جو ہے وہ پھر انسانی اور مذہبی لحاظ سے کسی تقاضے پہ بھی پورا نہیں اترتی. اور اس کے لیے آواز بلند کی تھی میں نے اپنے, بلکہ کچھ اور دوستوں سے بھی ریکویسٹ کی اکراس دا بورڈ کہ اس کے اوپر آپ بھی آواز اٹھائیں گے, یہ بڑا ظلم ہے. میں نے بتایا نا کہ حساب بھی تو دینا پڑے گا نا. تو اس کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی, لیکن ابھی تک اس پہ افسوس ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا. لیکن میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو اس کے اوپر ہم لازمی طور پہ کم از کم, جب تک میرے عام اس ملک کی قوم کے بچے کو, نوجوان کو, بزرگ کو صاف پانی نہیں ملتا, ان کو خوراک نہیں ملتی, ان کی بیسک ضروریات پوری نہیں ہوتی, تو کم از کم ہم ان چیزوں سے تو اجتناب کر سکتے ہیں. پنجاب کی معیشت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, میں نے آپ کو بتایا پنجاب ہمیشہ سے ہی خوشحال ہے, ایون بیفور پارٹیشن. آپ تاریخی طور پہ دیکھیں تو پنجاب کے تو کوئی اتنا مسائل نہیں تھے. یہ محنت کش لوگ ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ چاہے وہ کاشتکاری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, دیگر چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں, تعلیم کے حوالے سے بھی پنجابی میں تو بڑا وزار بھی ہو رہا ہے, میں کاٹی بول, میں کوشش کرنا ایک پنجابی سے ایک چسکا بھی بڑا ہے, تو میرے کو لگ گیا پھر
ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਹੀ ਸਨ, ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਹਾਤਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਾਇਲ 'ਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਤਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ذاتی ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ, ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸ਼ਊਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਉਹ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਰਿਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁਛ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਵਨ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੈਠਿਆ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ O ਲੈਵਲਸ A ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਭਾਈਅਤ ਦਾ ਤਾਸਰ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਖਤੂਨ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਲੋਚੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ अपनी पंजाबी ज़ुबान पे मान है अल्हम्दुलिल्लाह। सर इसी के साथ हम अपने रैपिड फायर के सेक्शन की तरफ जाते हैं। जी, चाय या कॉफ़ी, चाय। जलसा होवे या शादी, किथे जाना मुश्किल है? मेरा ख़्याल है जी कि दोनों की हमें इतनी आदत पड़ गई है कि मुश्किल तो नहीं लगता, बल्कि ये लगता है कि फ़र्ज़ समझ के जाते हैं, क्योंकि जो दोस्त अहबाब शादी पे बुलाते हैं, वो उनकी मोहब्बत होती है, तो बल्कि वो समझते हैं खुशी होती है जाने से। हाँ, लेकिन एन्जॉय किसको करते हैं, मैं जलसों को बड़ा एन्जॉय करता हूँ। वो जो लोग मुझे बेसिकली, जो वो आवाम आपकी चार्ज होती है ना, जो आपसे जुड़ी होती है, वो जो रिश्ता है। मैं आपको एक और बात, बल्कि आपका रैपिड फायर था लेकिन थोड़ा-सा लंबा हो गया जवाब। मुझे ना असेंबली में आने से ज़्यादा जो मज़ा आया, या मैंने ज़्यादा एन्जॉय किया ना, वो मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन को किया। मैं आज भी उन दिनों को मिस करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं, मेरी आवाम, मेरे दोस्त, मेरे हल्का अहबाब, हम बड़े जुड़े होते हैं आपस में ना। तो हम दिन रात मिल रहे होते हैं और जलसे हो रहे होते हैं, या दोस्तों के अंदर आपकी, उनकी आँखों के अंदर आपको देख के ना एक चमक होती है। मैं उस चमक को मिस करता हूँ और मैं इंतज़ार करता हूँ कि अल्लाह खैर-ओ-आफ़ियत रखे इस मुल्क के ऊपर। तो इलेक्शन आए तो मैं दोबारा फिर अपनी आवाम के अंदर जाऊँ और मैं उनसे मिलूँ। मैं उस चीज़ को बड़ा मिस करता हूँ जी। अच्छा, अगर नौजवान की बात की जाए तो अगर कोई नौजवान सियासत में आना चाहता है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड भी सियासी नहीं है, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे या वो कैसे आ सकता है? ये आईनी तौर पे तो सब आज़ाद है, लेकिन हमारे मुल्क के निज़ाम के अंदर ज़रूर मसाइल हैं। लेकिन मैं अभी हमारी, क्योंकि अगर आप पीटीआई की जमात की बात करें, पीटीआई की बात करें, तो इसमें तो मैंने ख़ास तौर पे देखा है, जो मेरे साथ कोलीग्स हैं, बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स हैं, और बहुत सौ का जो है वो कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। उनका कोई इससे पहले नहीं रहा, और पार्टी ने उनको टिकट दी है, उनको मौका दिया है, और आवाम ने उनको मुंतखब किया। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे मौजूद हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इसके अंदर दीगर सियासी जमातों को भी चाहिए। एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि ठीक है, आप सियासी जमातों की मजबूरियाँ होती हैं ना, आपको हुकूमत जब ख़ास तौर पे आपने बनानी होती है, आपको हर किस्म के लोगों की ज़रूरत होती है। आपको उसमें टेक्नोक्रेट्स भी चाहिए, आपको उसमें सीनियर पॉलिटिशियंस भी चाहिए,
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہر سیاسی جماعت، کیونکہ ہمارے ملک میں نوجوانوں کی اکثریت بہت زیادہ ہے، ہر سیاسی جماعت کم از کم ایک کوٹا فکس کرتے جیسے 10% کہ ہم 10% جو ٹکٹس ہیں وہ ہم نوجوانوں کو دیں گے، ایسے لوگوں کو دیں گے جو آ کے تو بہتری لا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ایک بہت بڑی بہتری آ سکتی ہے. یہ جو ٹکٹ حاصل کرنے کی کوئی فیس بھی ہوتی ہے؟ اب میں نے کوئی ادا نہیں کی، بلکہ ہماری تو ہر پارٹی ایک بیسک فیس بھی لیتی ہے غالباً. میری تو خود پہلا الیکشن تھا تو وہ بھی کوئی نہیں تھی. میرے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ نے مجھے بتایا جی آپ کی ٹکٹ پہنچ گئی ہے، میں نے وہ فل کیا اور جمع کروا دی. اسمبلی کے اندر کون سا ایم پی یہ تصویریں کھنچوانے آتا ہے؟ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ سارے دوست جو ہیں، یہ جو آپ کو سوال یہ ہے آپ نا کے ذہن تو یہ میں دیکھیں آئے ہیں؟ ذہن میں آیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دینا چاہیے نا، کیونکہ سارے منتخب اراکین ہیں تو وہ اپنے حلقے کی، میں سمجھتا ہوں ایکٹ کسی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کرنے ہی آتے ہوں گے. اگر آپ کو کسی کو بلاک کرنے کا موقع ملے تو آپ کس کو کریں گے اسمبلی میں سے اوور آل اگر بات کی جائے؟ میرا نہیں خیال ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کو میں بلاک کروں گا. میں زیادہ تر میری ویسے بھی نارمل لائف کے اندر اگر کسی سے کوئی ناراضگی یا گیلا شکوہ ہو بھی جاتا ہے تو میں ختم بھی اس کو خود کرتا ہوں. میں الحمدللہ میرا 90% زندگی کے اندر کسی سے کوئی گیلا شکوہ شکایت ناراضگی ہوئی ہے، 90% آف دا ٹائم میں نے خود ختم کیا اور میں کوشش کرتا ہوں اس کو جلد از جلد کر دوں. اگر آپ کو ایک ہفتے کی چھٹی ملے تو کہاں پہ جانا پسند کریں گے؟ یہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ٹریول کرنا چاہتا ہوں. میری یہ بڑا ہے، میں ابھی کل میں اسلام آباد سے آیا ہوں، وہ بھی میں کام کے سلسلے میں ہی جانا تھا سپریم کورٹ. تو میرا بیٹا 6 سال کا ہے، تو مجھے نا ابھی تک مجھے بڑی تکلیف ہے کہ میں بچوں کو بالکل ٹائم نہیں دے پاتا. کچھ مسائل اس طرح کے ہیں ہلکے کے بھی، پھر پارٹی، کیونکہ پارٹی ہماری تھوڑی سی زوال کا شکار ہے. زوال ان سینس کے سختیاں ہیں الحمدللہ. وہ پاپولیرٹی کے اندر تو کوئی زوال نہیں ہے، وہ تو ہماری الحمدللہ 95% سے بھی زیادہ ہے، لیکن کچھ مسائل ہیں نا، ہمارے کیسز ہیں اور دیگر معاملات ہیں. تو اس سلسلے میں بچوں کے ساتھ ٹائم کرنا بڑا میں مس کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے بچپن کو بھی شاید نقصان پہنچا رہا ہوں. میں ان کو ابھی تک، میرا بیٹا اسکول جاتا ہے تو اس کو 2 سال ہو گئے ہیں، میں 2 سالوں میں سوچتا ہوں لیکن میں آج تک اس کو اسکول سے پک کرنے نہیں جا سکا اور مجھے اس چیز کا ریگریٹ بھی ہوتا ہے. وہ میں پھر بچوں کے ساتھ لازمی، وہ پھر انسان کہیں پہ بھی جائے اس کے لیے آپ کو ضروری ہے آپ سوئٹزرلینڈ جاؤ. پاکستان بھی بڑی خوبصورتی ہے، وہ اینی پلیس، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کا حق جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میں اگر تھوڑی سی حالات بہتر ہوں یا گنجائش نکلے زیادہ ہے. تو میں بچوں کے ساتھ گزارنا چاہوں گا. اگر اپنی زندگی کو ایک نظم میں بیان کرنے کا موقع ملے یا شعر تو ہمارے ناظرین کے لیے ارشاد. اچھا، شعر میں ویسے پڑھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، مجھے قوالی کا بھی آپ کو پتہ ہے شوق ہے. نصرت فتح علی خان صاحب کو میں بڑا مجھے پسند کرتا ہوں، لیکن کبھی کہی نہیں ہے، لیکن چلے آپ کے کہنا پہ کہ اقبال کا ایک شعر ہے جو میرے جو الیکشن کمپین کی فلیکسز پہ بھی میں نے، میرے والد صاحب نے خاص طور پہ کہا کہ یہ ضرور لکھوانا، مجھے بڑا وہ پسند بھی ہے. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رمز حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ مجھے اس سے بڑا اس شعر سے لگاؤ بھی اور کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ عمل بھی کریں. بکس ریڈنگ میں آپ یار میں نیوز پیپر کو زیادہ پڑھتا ہوں، بکس کتابوں کا تو اس طرح ٹائم بھی نہیں ملتا. اب بتایا بچوں کے لیے ٹائم نہیں ملتا تو کتابوں کے لیے کیسے ملے. تو نیوز پیپر وغیرہ جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ باقاعدگی سے پڑھوں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. بہت شکریہ جی، بڑا ہی خوشی ہوئی اور اسپیشلی آپ کی ایک یہ بڑا آپ نے بہتر کام کیا ہے کہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ اس ایوان کی جو نمائندے ہیں منتخب، ان کی آواز بھی پہنچا رہے ہیں. اور آئی وش یو بیسٹ آف دا لک. تھینک یو سو مچ. اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس ایوان کی بڑی عزت کرتا ہوں، تو آپ اس ایوان کو جو ہے وہ لوگوں تک لے کے جا رہے ہیں، تو میں آپ کو بڑا اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور بیسٹ وشز بھی. اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.